أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان اپنے حفظ و کرم سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اپنے حفظ و کرم سے رکھے. میرے عظیم پاکستانی بہن بھائیوں، میرے پاکستانیوں، مریم نواز یہ جو جعلی وزیر اعلیٰ بن کے اس کو جو پنجاب کے اوپر بٹھایا گیا اور جو اس کے بیانات ہوتے ہیں، جتنا یہ سیدھے منہ سے جھوٹ بولتی ہے نا، اتنا پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاستدان سیدھے منہ سے اتنا جھوٹ نہیں بولتا، اتنا فراڈ نہیں کرتا عوام کے ساتھ جتنا یہ جعلی وزیر اعلیٰ مریم نواز جو جعلی وزیر اعلیٰ بن کے پنجاب کے اندر بیٹھی یہ جتنا بولتی ہے. اور اب یہ کشمیر کے اندر الیکشن کمپین کرنے گئے ہیں اور وہاں جا کے الیکشن کمپین کر رہے ہیں اور کشمیریوں کو چونٹیاں بنا رہے ہیں. پیپل پارٹی ہو گئی، پی ایم این ہو گئی، یہ دو وہ پارٹی ہیں جو پچھلے 40 سالوں سے بھی پاکستانی قوم کو چونٹیاں بنا رہے ہیں. اور ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد اب اس مہینے کے آخری میں کشمیر کے اندر الیکشن ہے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے. اور اس الیکشن مہم کے اندر پی ٹی آئی جگہ نہیں لے رہی، اس پلیٹ فارم کی پر کھڑی نہیں ہو رہی، کیونکہ پہلے ان کو بلہ دیا گیا، پھر ان سے بلہ چھینا گیا. تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نو مور اسٹینڈنگ وتھ ان دا کشمیر الیکشن، ہم مزید الیکشن کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں، ہمیں آپ دیوار کے ساتھ لگائیں، پیپل پارٹی کو آسمانوں کے اوپر بٹھائیں، پی ایم این کو آسمانوں کے اوپر بٹھائیں. جو ان کی کرتوت ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے آپ نے ان کو اپنے آسمانوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. اور پی ٹی آئی جو پچھلے 4 سالوں سے ظلم سہ رہی ہے، جس کے اوپر ظلم و زبر ہو رہا ہے، اس کو اب بھی آپ پی ٹی آئی کا بلہ نہیں دیں گے اتنے خوف کے اندر، عمران خان کے نام کے اندر، عمران خان کے خوف کے اندر. تو پھر آپ عمران خان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ پھر آپ عمران خان کے مقابلے میں کیا کھڑے ہوں گے؟ عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے بات کریں گے؟ اور اب وہی سب کچھ کشمیر کے الیکشن کے اندر ہونے جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر کشمیر کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. نہ پی ٹی آئی اسٹینڈ کر رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن کے اندر کشمیر الیکشن کے اندر کھڑے ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی نے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور اگر عمران خان بھی یہی بات کرتا، اگر عمران خان کو کہا جاتا کہ کشمیر الیکشن کے اندر کھڑے ہو جائیں، لیکن عمران خان آگے سے منع کرتا کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق ان کے رائٹ نہیں مل رہے، وہ بیچارے 2 مہینے سے اپنے حقوق اپنے رائٹ لیے اپنے مطالبات لیے بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے اندر، اور ان کے پر ظلم و زبر ہو رہا ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو ہم الیکشن کے اندر کھڑے نہیں ہوں گے. عمران خان بھی کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کرتا ہے، جس طرح آج پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی تو اس الیکشن کے اندر نہیں ہے، لیکن پی ایم این اور پیپل پارٹی جو پچھلے 40 سالوں سے عوام کو چونٹیاں بناتی ہوئی آ رہی ہے، فراڈ کرتی ہوئی آ رہی ہے، ان کا یہی پلان ہے کہ ہم نے عوام کو چونٹیاں بنانا ہے، فراڈ کرنا ہے اور ان کو ایک اندھیرے کے اندر رکھے رہنا ہے. ان کو ہم نے ایک روشنی پیدا ہونے نہیں دینی، ان کو ہم نے ایک امید پیدا ہونے نہیں دینی. اور ابھی کشمیر میں جا کے ایک دوسرے کے پر الزام لگا رہے ہیں، کوئی کسی کے پر کرپشن کا الزام لگا رہا ہے کہ تم نے پیسہ لوٹا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ایک دوسرے کے پر کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے اتنا پیسہ لوٹا ہے اور پی ایم نے اتنا پیسہ لوٹا ہے. سندھ کے اندر یہ ہو گیا ہے، پنجاب کے اندر یہ ہو گیا ہے، سندھ کے اندر سڑک نہیں بن رہی، پنجاب کے اندر سڑک نہیں بن رہی. تو یہ آپس میں اب لڑ پڑے ہیں. جس طرح گلگت بلتستان جو پچھلے مئی کے اندر الیکشن ہوئے تھے، گلگت بلتستان کے اندر جس طرح نواز شریف کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا کیا، پیپل پارٹی وہاں بلا بھٹو زرداری بھی کیا کہ میں آپ کی آخری امید ہوں. پیپل پارٹی گلگت بلتستان کی آخری امید ہے، ہم گلگت بلتستان کو سندھ بنائیں گے. یہ جا کے گلگت بلتستان الیکشن کمپین کے دوران کا نواز شریف نے بھی امیدیں دلوائی، لیکن وہاں پیپل پارٹی کو حکومت حوالے کی گئی. اب کشمیر کے اندر بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ پی پی کو حکومت حوالے کرنی ہے، جو بھی ہو جائے، زمین نیچے ہو جائے آسمان اوپر ہو جائے، ہم نے پی پی کو حکومت حوالے کرنی ہے. اور یہی کچھ ہوگا. آپ دیکھتے رہیں کشمیر الیکشن سے پہلے، یہ میں نے آپ کو پریڈکٹ کر دیا ہے کہ کشمیر الیکشن سے پہلے آپ کو یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ پی پی کو حکومت کے حوالے کریں گے. اگر کیونکہ دیکھیں آگے 28 آئینی ترمیم آنی ہے اور آگے 28 آئینی ترمیم بھی آنی ہے اور 28 آئینی ترمیم کو پاس بھی کروانا ہے. تو انہوں نے پیپل پارٹی کا سایہ لینا ہے، پیپل پارٹی کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور ایسے سخت فیصلے اس آنے والی ترمیم کے اندر ہوں گے کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور آپ سوچیں گے کہ ہم کس ملک کے اندر، کس پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے. تو اب پیپل پارٹی کو پہلے گلگت بلتستان کے اندر حکومت ان کے حوالے کی گئی اور اب انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ کشمیر کے اندر بھی ہمارے کو حکومت حوالے کی جائے. اور الیکشن سے پہلے میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ کشمیر کے اندر بھی پیپل پارٹی کو حکومت دی جائے گی.
पीपल पार्टी और पीएम लैंड मिल के हुकूमत बना सकते हैं। जिस तरह गिलगित बल्टिस्तान के अंदर पीपल पार्टी, पीएम लैंड और इस्तेकाम पार्टी ने मिल के हुकूमत बनाई है, मिल के हुकूमत कर रहे हैं गिलगित बल्टिस्तान के अंदर। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी पीपी के पास ही हुकूमत होगी, लेकिन वो मिल के पीएम लैंड के साथ, इस्तेकाम पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बना सकती है, क्योंकि पीटीआई तो इस इलेक्शन मुहिम के अंदर, ना कंपेन के अंदर उसने शमूलियत इख्तियार नहीं की, क्योंकि उनको ना बल्ला मिल रहा है, ना उनको उनका निशान मिल रहा है। और उन्होंने फैसला किया कि हम कश्मीरियों के हकूक, उनके राज के साथ खड़े होंगे, हमने ये इलेक्शन के अंदर मुकाबला नहीं करना। ये आज जलसों में खड़े खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि ये बुरा है, वो बुरा है। यही आपको कल गले मिलते हुए नजर आएंगे। यही इन्होंने गिलगित बल्टिस्तान की इलेक्शन मुहिम के दौरान किया, कि जब गिलगित बल्टिस्तान के अंदर ये इलेक्शन मुहिम करने का नवाज शरीफ किया, वहाँ बिलाल भुट्टो ज़रदारी किया, पीपल पार्टी के रहनुमा गए, पीएमएन के रहनुमा गए, तो वहाँ जाके भी इन्होंने यही 2 महीने पहले एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, एक दूसरे के ऊपर तनकीद की, मीडिया के ऊपर बैठ के तनकीद की, बेवकूफ़ बनाया गिलगित बल्टिस्तान की आवाम को। और अब कश्मीर के अंदर भी ये सब कुछ वही कर रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं, और आपस में मुकाबला कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि हम दिखा सकें कश्मीरियों को कि हम आपके हकूक़ के लिए खड़े हैं, और अगला छोड़े और हम सही रास्ते पे खड़े हैं। मरियम नवाज, मुझे नींद नहीं आती जब मैं सुनती हूँ कि बच्चे ड्रेन में जाके गिर गए हैं, नाले में जाके गिर गए, बच्चे गटर में जाके गिर गए। जानते हैं मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन रात को कोई ढक्कन उठा के भाग जाता है। ये वज़ीर आला, जाली वज़ीर आला पंजाब की फॉर्म 47 की मिनिस्टर मरियम नवाज ये बता रही है कि मेरे को रात को नींद नहीं आती, मुझे तकलीफ़ होती है कि जब कोई बच्चा जाके गटर में गिर जाता है, नाले में गिर जाता है, और मैं कमिश्नर के पीछे लगी रहती हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर के पीछे लगी रहती हूँ, उनको पूछती रहती हूँ कि आपने ये काम किया या नहीं किया, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आ रही होती। और रात को जब हम सोए होते हैं, अपने घर के अंदर आराम सुकून कर रहे होते हैं, अयाशियाँ कर रहे होते हैं, तो कोई आता है और ढक्कन उठा के फरार हो जाता है, पतली गली से निकल जाता है, और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आपने पंजाब के अंदर, आप कहती हैं कि पंजाब को मैं एक अजीम सूबा बनाऊंगी, पंजाब को एक मैं अजीम शहर बनाऊंगी, लेकिन आपसे एक गटर के ढक्कन चोरी करने वालों को पकड़ा नहीं जा रहा। आप मासूम लोगों को मार देती हैं, आप मासूम लोगों का कत्लेआम कर देती हैं, उनका खून बहा देती हैं, लेकिन जब कतर के मामले की पर बात आई है, कतर का जो ढकना है, जब उसकी पर बात आई है, तो आप गटर के ढकने के चोरी करने वाले को आप पकड़ नहीं सकती। ये आपकी औकात है, तो आप वज़ीर आला की कुर्सी के ऊपर क्यों बैठी हुई हैं? इस्तीफ़ा दें और फिर घर जाके बैठें। अगर आपसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो सकती, तो आपका रास्ता घर है, आपको घर जाना चाहिए, आराम सुकून से वहाँ जाके बैठना चाहिए, और पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब तक पाकिस्तान के ऊपर बैठी रहेंगी, आपकी नौसत बैठी रहेगी, आप इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करेंगी। आपके उठे हुए पाकिस्तान कभी भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल नहीं हो सकता। मेरा सफ़र इतना आसान नहीं, मेरे ऊपर 13 करोड़ बच्चों की जिम्मेदारी है। ये एक और जाली वज़ीर आला, फ्रॉडी वज़ीर आला पंजाब की फॉर्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ये बात की है कि मेरे ऊपर मेरी जिम्मेदारी, और ये जो मेरा सफ़र है, जो मैं वज़ीर आला बन के बैठी हूँ फॉर्म 47 के ऊपर, मेरा सफ़र इतना आसान नहीं है। मेरे ऊपर 13 करोड़ बच्चों की जिम्मेदारी है। मैं क्लीन एंड क्लियर एक बात पूछना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर जाएं, मैं केपीके के लोगों को कहता हूँ, मैं बलूचिस्तान के लोगों को कहता हूँ, मैं सिंध के लोगों को कहता हूँ, ये जो कह रही है ना कि 13 करोड़ बच्चों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मेरा सफ़र इतना आसान नहीं है। आज आप देखें कि पंजाब के अंदर जो पढ़ाई का आल है, स्टडीज़ का ये आल है, एजुकेशन का आल है, वो कितना बटर हुआ है, कितना इंतहाई घटिया ट्रीन हुआ है। जाके आप उसको उठा के देख लें, आपको लग पड़ जाएगा। जो यहाँ बैठ के तकरीबात हो रही हैं, यहाँ बैठ के स्पीच हो रही हैं, यहाँ बैठ के खिताब दिए जा रहे हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है 13 करोड़ बच्चों की, आपके ऊपर जिम्मेदारी है 13 करोड़ बच्चों की, तो उस जिम्मेदारी को पूरी भी करें ना। यहाँ आपने स्पीच करनी है, तकरीब करनी है, आवाम को छुट्टियाँ बनाना है, आवाम को बेवकूफ़ बनाना है कि मेरे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है और मैं बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। ये झूठ है, ये फ्रॉड है।
آپ کوئی بچوں کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. آج بھی پنجاب کے اندر جا کے دیکھ لیں کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, کتنے بچے تعلیم سے نیچے گر گئے ہیں, غربت سے نیچے گر گئے ہیں. ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور آپ دوسری طرف 11 ارب روپے کا جاس لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے 13 کروڑ بچوں کی, اور میں وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہوں, محنت کر کے پوری کر رہی ہوں. کوئی محنت ہمیں نظر نہیں آ رہی. 13 کروڑ جو بچوں کی ذمہ داری ہے, اس سے آدھے بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں, اور وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی جائے, لیکن ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی, لیکن ان کے پیسے کاٹے جا رہے ہیں, اور سنیما بنانے پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں. یہ ہے فراڈی مریم نواز. طرف آپ بچوں سے دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم آپ کو الیکٹرک بائک دیں گے فری, اس کے بعد آپ اسی منٹ کے 1 منٹ بعد آپ یہ اناؤنس کرتی ہیں کہ آپ کو منتھلی آپ کو جو ایڈوانس کے اندر 15,000 پیسے دینے پڑیں گے, اور ہر 2 مہینے بعد آپ کو 2,000 روپیہ پیسہ دینا پڑے گا. ایک طرف آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ان کو چونٹیا بیوقوف بنایا, اور ایک طرف آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ میرے پر 13 کروڑ بچوں کی ذمہ داری ہے, اور میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے. میں آج آپ کو دعویٰ کر کے کہتا ہوں, اگر میرا دعویٰ غلط ہوا تو مجھے سریعام آپ لٹکائیں, میرے اوپر کیسز بنائیں, مجھے بند کریں, میرا منہ توڑیں, میرے اوپر قاتلانہ حملہ کریں, مجھے مار دیں, اٹھا دیں, مجھے ملک دشمن کہہ دیں, لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ جا کے دیکھیں کہ پنجاب کے اندر آج بھی جو یہ کہہ رہی نا کہ 13 کروڑ بچے پنجاب کے اندر میری ذمہ داری ہے اور میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے, آج بھی آپ پنجاب کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ پنجاب کی کیا حالت ہے. وہاں بچوں اسکولوں سے باہر گھوم رہے ہیں, ان کے پاس ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. وہ پیسہ کہاں سے لائیں, کیونکہ یہ غربت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور جو لوگ ہیں وہ غربت کی لڑکی سے نیچے دن بہ دن پاکستان میں آتے جا رہے ہیں. اور آپ یہاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ میرے پر 13 کروڑ بچوں کی ذمہ داری ہیں, تو پھر اگر آپ کے پر 13 کروڑ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں پنجاب کے اندر, تو اس کو پوری بھی کریں. آپ پاکستان کی پی ایم بننے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ خواب دیکھ رہی ہیں, لیکن پہلے اپنے وعدے پورے کریں. پہلے وزیر اعلیٰ کی کرسی کے پر جو آپ بیٹھی ہوئی ہیں, پنجاب کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, پہلے وہ وعدے مکمل کر کے دکھائیں, پھر پی ایم کے خواب دیکھنا, ڈریمز دیکھنا, پھر پاکستان کا پی ایم بننا, وہ آپ کی دور کی بات ہے. وہ آپ کا مشن ہم پاکستانی, ہم نوجوان کبھی بھی پورا ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ اگر آپ ملک کی پی ایم بن گئی, ملک آپ کے حوالے کر دیا, تو پھر ہمارے ملک کا اللہ حافظ ہے. ہمارا ملک جب تک آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی نوسط بیٹھی ہوئی ہے, آپ کا خاندان, آپ کا باپ, آپ کا چاچا بیٹھا ہوا ہے, جب تک یہ ملک پاکستان آگے نہیں جا سکتا.